السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے عالمی خبرنامے کی ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی فوج کی جانب سے غزہ پر بدترین حملوں کا سلسلہ جاری۔ غزہ سٹی اور خان یونس پر حملوں میں مزید 19 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر، جنگ ختم ہونا چاہیے۔ اسپین میں ہوئی مسلم اور یورپی ممالک کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں قرارداد۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں فلسطینی بچوں کی شہادت قابل مذمت۔ پوپ فرانسس نے طیارے میں کی میڈیا سے بات چیت۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین یوکرین جنگ نہیں جیت سکتے، برطانوی وزیراعظم سے ملاقات کے موقع پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا موقف۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی عالمی خبروں سے۔ اسرائیل کی ظالم فوج نے غزہ پر بدترین حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رکھا۔ غزہ سٹی اور خان یونس پر مسلسل کیے گئے پے در پے حملوں میں متعدد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ تازہ حملوں میں مزید 19 فلسطینی باشندے شہید ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ روزانہ اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اسرائیل کے ان بدترین حملوں میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 41,000 سے زیادہ فلسطینی باشندے شہید ہو گئے، جبکہ قریب 1 لاکھ فلسطینی باشندے زخمی ہیں۔ مسلم اور یورپی ممالک کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔ اسپین میں ہوئی اس میٹنگ کے بعد بین الاقوامی برادری نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ پیش اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں متعدد مسلم اور یورپی ممالک کے سفارتکاروں نے غزہ جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں سیر حاصل گفتگو کی۔ اس دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 2 ریاستی حل ہی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا پائیدار حل ہے۔ میٹنگ کے شرکاء اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کے 2 ریاستی حل پر عمل آوری کا نظام الاوقات وضع کیا جائے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ خوزے مانویل نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اور کوشش کے سلسلے میں یہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تشدد کے ناقدم ہونے والے سلسلے سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جانا اصل مقصد ہے اور اس سلسلے میں 2 ریاستی حل پر عمل آوری واحد راستہ ہے۔ اس میٹنگ میں ناروے، سلوانیا کے وزراء خارجہ سمیت یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل، فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ اور غزہ کے لیے عرب اسلامی رابطہ گروپ کے ارکان نے بھی شرکت کی، جن میں مصر، سعودی عرب، قطر، اردن، انڈونیشیا، نائجیریا اور ترکی بھی شامل ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اس خطے میں 2 خود مختار ریاستوں کے بقائے باہمی کو خطے میں امن کا واحد اور ایک قابل عمل راستہ قرار دیا۔ واضح ہے کہ اس طرح کے 2 ریاستی حل سن 1991 کی میڈرڈ کانفرنس اور سن 1993-95 کے اسلو معاہدے میں طے پایا تھا، لیکن امن عمل برسوں سے تعطل کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ تاہم غزہ پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی جنگجوؤں کے درمیان گزشتہ 11 مہینے سے جاری اس مسلح جدوجہد اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے پرامن حل کی تلاش کے لیے کوششوں پر دوبارہ توجہ مرکوز ہوئی ہے اور جنگ بندی کی کوششوں میں کسی قدر پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ پٹی میں وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل مدحت عباس نے کہا کہ ہسپتالوں میں 74% زندگی بچانے والی ادویات دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا کہ قابض فوج 7 اکتوبر سے سیاسی فیصلے کے تحت ادویات اور خوراک کے داخلے کو بھی زبردستی روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی کے ہسپتالوں میں 83% طبی سامان دستیاب ہی نہیں ہے اور بہت سے بنیادی طبی سامان ختم ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی میں ادویات کا 60% ذخیرہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ اس سے طبی مشن بہت مشکل نظر آ رہا ہے اور انتہائی ضروری کیسز کے درمیان موازنہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں فلسطینی بچوں کی بڑے پیمانے پر شہادت کی سختی کے ساتھ مذمت کی اور اسکولوں پر بمباری کو کریہ عمل قرار دیا ہے۔ سنگاپور سے روم واپسی کی پرواز کے دوران پوپ نے اس بات پر شک کا اظہار کیا کہ اسرائیل یا حماس جو اب 11 مہینوں سے حالت جنگ میں ہے، تنازع کو ختم کرنے کے خواہش مند ہے۔ پوپ نے کہا کہ انہیں یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہے۔ فرانسس جنوب مشرق ایشیا اور
اوشیانا کے 12 روزہ دورے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ غزہ جنگ بندی اور حماس کے زیر حراست اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی کے مطالبات کی تائید کرنے والے پوپ نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی جنگ ہے جو بہت زیادہ شدید ہو گئی ہے۔ پوپ نے 40 منٹ کی پریس کانفرنس کی اور اس دوران سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر کملا ہیرس دونوں ہی کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بغیر کسی وضاحت کے یہ کہا کہ امریکی کیتھولک کو نومبر میں کم برائی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چائنا نے ایک بار پھر غزہ پٹی پر مسلط کردہ اسرائیلی جارحیت بند کرنے اور مذاکرات پر زور دیا ہے۔ بیجنگ میں بین الاقوامی فورم سے خطاب کے دوران چائنا کے وزیر دفاع ڈونگ جان نے کہا کہ غزہ اور یوکرین جنگوں کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات بہت زیادہ ضروری ہو گئے ہیں۔ امن کو فروغ دیتے ہوئے ڈونگ نے فورم کی افتتاحی تقریب میں بھی کہا کہ چائنا بات چیت ہی کو دنیا کے حل طلب مسائل کو حل کرنے کا واحد راستہ سمجھتا رہا ہے۔ انہوں نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ پرامن ترقی اور جامع طرز حکمرانی کو فروغ دے۔ انہوں نے قومی سلامتی کے تصورات کے پھیلاؤ کے خلاف بھی زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئی ٹیکنالوجیز پوری انسانیت کو بہتر طور پر فائدہ پہنچاتی رہی۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں منعقد ہوئے اس اجلاس میں درجنوں ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے غزہ کے اسکولوں پر اسرائیلی حملوں کی سختی کے ساتھ مذمت کی اور غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ غزہ کے اسکولوں پر اسرائیل کے جاری حملے بہت ہولناک ہیں۔ ان اسکولوں میں ہزاروں بے گھر لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ غزہ حملوں کے لواحقین سے وہ ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں۔ اپنے بیان میں ملالہ نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کے امدادی ارکان بھی بڑی تعداد میں مسلسل مارے جا رہے ہیں۔ اسکولوں اور انسانی امداد کے لیے کام کرنے والے ورکرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملالہ نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں اب جنگ کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اور عالمی قانون کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین یوکرین جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے وائٹ ہاؤس آ کر امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین یوکرین جنگ نہیں جیت سکتے، جبکہ وہ پوتین کے بارے میں زیادہ سوچ سے نہیں ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ یوکرین جنگ سے متعلق آئندہ چند ہفتے اور مہینے اہم ہو سکتے ہیں۔ امریکہ سے خصوصی تعلق مضبوط کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا ہے کہ یوکرین پر اس بات کی پابندی برقرار ہے کہ وہ روس کے اندرونی علاقوں تک مار کرنے کی صلاحیت کے حامل امریکی میزائلوں سے حملے نہ کرے۔ اس معاملے پر امریکی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے اور نہ وہ اس معاملے میں فی الحال تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی وضاحت پر روس کے صدارتی ترجمان نے کہا کہ نتائج سے خبردار رہنے سے متعلق صدر پوتین کا پیغام متعلقہ پتے پر پہنچ چکا ہے۔ امریکہ کی ریاست اوہایو میں بم کی دھمکیاں دوسرے روز بھی موصول ہونے کے بعد اسکول اور میونسپل عمارتوں کو خالی کرا دیا گیا۔ تاہم حکام نے دھماکہ خیز مواد کی شناخت کرنے والے کتوں کی مدد سے عمارتوں کا معائنہ کیا اور انہیں کلیئر قرار دے دیا ہے۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے جھوٹے دعوے کے بعد اوہایو توجہ کا مرکز بن گیا اور صورتحال ابتر ہو گئی۔ اوہایو کے ترجمان کیرن گریوز نے بتایا کہ دھمکی زدہ ای میل میں کہا گیا کہ اسپرنگ فیلڈ کے میئر اور شہر کے دیگر عہدیداروں کے گھروں میں بم نصب کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسری ای میل میں دھمکی دی گئی کہ اسپرنگ فیلڈ سٹی ہال، ایک ہائی اسکول، ایک مڈل اسکول، 2 ایلیمنٹری اسکول، اوہایو بیورو آف موٹر وہیکلز کے مقامی دفتر اور لائسنسنگ بیورو سمیت دیگر مقامات پر بم دھماکے کیے جائیں گے۔ ترجمان کیرن گریوز نے کہا کہ ہم اپنی کمیونٹی کی حفاظت اور فلاح کے لیے پرعزم ہیں اور عوام کو لاحق تمام خطرات کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ اسرائیل کی فوج کی جانب سے غزہ پر بدترین حملوں کا سلسلہ جاری۔ غزہ سٹی اور خان یونس پر حملوں میں مزید 19 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر، جنگ ختم ہونا چاہیے۔ اسپین میں ہوئی مسلم اور یورپی ممالک کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں قرارداد۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں فلسطینی بچوں کی شہادت قابل مذمت۔ پوپ فرانسس نے طیارے میں کی میڈیا سے بات چیت۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین یوکرین جنگ نہیں جیت سکتے۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا موقف۔
عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔